جناب عرفان صدیقی صاحب جو منشور کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، ظاہر نواز شریف صاحب کے ایک حوالے سے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے 8:13 پر یہ ٹویٹ کیا ہے جس کو اب ایکس بولتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے 8 فروری کے انتخابات اور منتخب حکومتوں کا قیام ناگزیر ہے۔ نگران حکومتوں کا مزید طول ملک کو غیر یقینی حالات میں دھکیل دے گا۔ انتخابات کے التوا کی افواہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور واضح ہدایات کے منافی ہیں۔ ایسی ہر کوشش لا تعداد نئے آئینی مسائل جنم دے گی۔ اللہ بھلا کرے آپ کو، بہت وہ ٹھیک، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور ہم نہیں متحمل ہو سکتے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، بالکل ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی جو بات صدیقی صاحب نے کی وہی ہم دونوں نے اپنے پچھلے، لیکن ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن پچھلے اس ہفتے جب ہم آخری دن تھا، آپ نے مجھے کہا کہ شاید نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب میں سے کوئی ایک، مجھے شبہ کہ مری سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس حلقے سے جس حلقے سے شاید خاقان عباسی سے الیکشن لڑتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں لڑ رہے، انہوں نے وہ کہہ دیا تھا۔ تو آپ کی بھرپور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود آپ میری تعریف کرنے سے تو آپ کو ویسے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ آپ کی بات مانتے ہوئے پہنچ آپ کے حسن کی میں نے کی تعریف، لوگوں کو بتایا کہ یہ عدنانی ہے، فلموں میں آ رہا ہے، اور یقین کیجئے میں عدنان، اب ہیرو سمجھے۔ اچھا ہاں چلو۔ اچھا تو میں پہنچا، مری ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس، اس حلقے میں جہاں سے نواز شریف یا مریم نواز میں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اور جو میٹنگ انہوں نے بلائی تھی اس میں 2 صحافی تھے، ایک ڈان سے تھے اور ایک ہمارے رپورٹر تھے، میں نے ان سے بھی یہ بات کی تھی۔ سنیے وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں اور کتنے ایکسائٹیڈ ہیں وہ الیکشن کو لے کے، سنائیے جی۔ ویری گڈ۔ تو فیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خبر گردش کر رہی ہے معاذ اور نواز شریف کی الیکشن لڑنے کی، یہ درست خبر ہے؟ جی بالکل یہ درست خبر ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف نے 3 دن پہلے ایک لیگی کارکنوں کا ایک اجتماع بلایا تھا جس میں 50 سے 60 لیگی کارکن تھے، اس میں میں بھی خوش قسمتی سے وہاں موجود تھا۔ تو اس میں انہوں نے جو گفتگو کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز یا نواز شریف میں سے کوئی ایک جو ہے حلقہ ان 51 سے الیکشن لڑے گا۔ شاید خاقان عباسی کے یہاں سے الیکشن نہ لڑنے کے اعلان کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز یا نواز شریف میں سے ایک کوئی الیکشن لڑے گا۔ شاید خاقان عباسی وزیر اعظم بھی رہے، بڑا کام بھی سنا انہوں نے کرایا، تو کیا نہیں کروایا؟ کوئی کام نہیں کروایا انہوں نے، اسی وجہ سے لاسٹ ٹائم وہ آ رہے انہوں نے کام نہیں کروایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس مرتبہ تو آپ کے پاس ایک چوائس اور بھی آ رہی ہے نا، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، یہ دونوں میں سے کوئی ایک بندہ آپ کے اس حلقے سے MNA کا الیکشن لڑے گا، تو ان کو ووٹ دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں، نون لیگ کو تو دینی ہی نہیں ہے۔ اتنی ناراضگی کیوں نون لیگ سے؟ نہیں ہے، بس چور ہے، بس ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دینی ہے، جو مرضی ہوگا بس پی ٹی آئی کو ووٹ دینی ہے۔ ووٹ ہم نے 60 سال میں نون لیگ کو ووٹ انہیں کی ہے، اور اگر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کھڑے ہو گئے الیکشن میں، ووٹ نواز شریف کو دینی ہے۔ اگر شاہد صاحب اور میاں صاحب دونوں آ گئے دین میاں صاحب ہمارا ووٹ جو بھی تھا وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہی تھا، پہلے بھی کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو ووٹ نواز شریف کو ہی پڑنا تھا، وہ ووٹ بھی نواز شریف صاحب کے لیے تھا، اور اب بھی اگر نواز شریف صاحب ہے یا نواز شریف صاحب کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو ووٹ نواز شریف صاحب کا ہی ہے۔ نواز شریف کسی کو بھی ٹکٹ دے دو ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ نواز شریف مجھے ٹکٹ دے دے یہاں سے، اب آپ کو دیں گے، ہم آپ کو نہیں، نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر شاہد خاقان مقابلے میں ہوئے نون لیگ کے، پھر میں شاید کو نہیں ووٹ دوں گا۔ نون لیگ کو اس حلقے میں اس نے کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے نا پہلے آئے تھے لیکن کوئی کام میری کے اندر نہیں کروایا، بالکل زیرو رہے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں بھی ادھر آئی، وہ بلکہ الیکشن کے بعد ہمارے سامنے بھی نہیں آئی۔ نون لیگ سے شاید مریم نواز یا نواز شریف میں سے کوئی ایک یہاں سے الیکشن لڑے تو وہ جیت سکتے ہیں یہاں سے؟ کیوں نہیں جیت سکتے، انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ یہاں تو شاہد خاقان عباسی بڑے مضبوط امیدوار ہیں۔ شاہد صاحب جو امیدوار اچھے ہیں امیدوار، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کام نہیں کروایا اپنے حلقے میں۔ ان کی حکومت نہیں تھی نا، حکومت تو حکومت وزیر اعظم رہے تو ان کی حکومت نہیں تھی۔ وزیر اعظم تو رہے، وہ بہت پرانی بات آپ کر رہے ہیں، 5 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں نا۔ وزیر اعظم بن کے نہیں کر سکے تو ویسے کیا کریں گے؟ ہمیں انہوں نے کیا دیا؟ 40 سال میں نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا؟ شاہد خاقان ہمارا بھائی ہے، ہمارا خاندان کا ہے، ہمارے اس علاقے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اچھا نون لیگ نے بڑا کام کرایا تھا، موٹر ویز بنائی ہیں، فلائی اوورز بنائے، سب کچھ بنائی ہے، لیکن لوگوں کو شعور آپ دیکھیں نا، آپ کتنی غریبی ہے لوگوں کے گھر میں۔ آپ آٹے کی کیا پوزیشن ہے، چینی کی کیا ہے، پتی کی کیا ہے، یہ کرایہ جو ہے ڈیزل پیٹرول کہاں جا رہا ہے، گاڑیوں والے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ اچھا چلو آخری پوائنٹ، اگر نواز شریف خود اس حلقے سے الیکشن لڑے، مری کے حلقے سے، ووٹ دیں گے؟ بھائی میں تو نہیں دوں گا۔ یہ تو سب چور ہیں، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، یہ سب چور ہیں۔ اس حلقے سے اگر نون لیگ کے نواز شریف خود لڑیں، ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پہ؟
कुछ भी नहीं किया है, वो कहते हैं मैंने रोड्स बन पक्के करवा दिए। कुछ भी नहीं किया है। आपके लीडर की 5 साल हुकूमत रही, 4 साल तो रही ना, 3 साल 8 महीने, तो 3 साल 8 महीने में उन्होंने क्या किया इस तो उसको 1.5 साल मिला था ना काम करने के लिए। 1.5 साल नहीं, 3 साल 8 महीने। 3 साल तो पीछे रह गए थे ना, जो 1.5 साल रह गया था उसकी हुकूमत का, इन्होंने उसको काम ही नहीं करने दिया है, उसको स्लिप कर दिया है। नवाज शरीफ और जरदारी इन्होंने सबको मिल गया। इसने मोटरवे बनाए, पुल बनाए, वो बनाया अपने लिए बनाया, हमारे लिए कुछ सरिया उसका सीमेंट उसका खुद बखुद अपने इस्तेमाल करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। अरे भाई कितने खुशकिस्मत हैं आप, नवाज शरीफ आपके हल्के से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। नवाज शरीफ को हम जानते नहीं है। नवाज शरीफ का कौन सा इलाका है जो इसने कंप्यूटराइज सिस्टम बनवाया? आपने देखा पंजाब में कंप्यूटराइज सिस्टम, जो जायदादों का लोगों की जायदादें नीलाम करिए, वो लीडर होता है। आप आपके लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे लिए फखर प्रोफेसर सदाकत अब्बासी है, जिसके 6000 शागिर्द है। आपने माशी प्लान पे काम किया है, आप तो नवाज शरीफ की वही तो नवाज शरीफ कहते हैं ना कि मैं आऊंगा। शरीफ के लिए ना काम करें, माशी प्लान के लिए काम करें। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब अगर इलेक्शन ना लड़े, फिर भी वोट नवाज शरीफ, नॉन शरीफ, नवाज शरीफ का वोट है इंशाल्लाह पक्का। नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत है, बहुत बेहतरीन आदमी है नवाज शरीफ। बीबी को वोट दिया था और आइंदा भी बीबी को देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ यही यूनियन काउंसिल है हमारी। मुझे ये बताएं, ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब का अपना इलाका, अपना घर है, तो यहाँ शाहिद खान साहब अगर इलेक्शन लड़े उनको नहीं देंगे वोट? शाहिद साहब तो लड़ते ही नहीं है। आप तो नवाज शरीफ को ही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ लड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ को लोग नहीं पसंद करते हैं ना। शाहिद का भाई गाँव है ये, तो इसलिए उसको वोट देते थे ना। अच्छा, शाहिद साहब को इसलिए वोट पड़ता था कि उनका भाई है, अगर नवाज शरीफ आए तो उनको नहीं देंगे? उनको वो तो चांस ही नहीं बनते हैं उसके नाम। वो कहते हैं कि नून लीग का गढ़ है ये मरी पूरा। काम कोई बिल्कुल ना, चंद लोग हैं, आप जानते, ज्यादा पीटीआई यहाँ पर बहुत ज्यादा है। नून लीग का ये घर है, नून लीग ने बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए। ये देखो सड़क टूटी फूटी है, ये देखो ये सब उन्होंने करवाए, ये सब गिरी हुई दीवारें गिरी हुई, ये देखो खोखे, ये काम कराया है। पीटीआई की हुकूमत रही ना पहले 3 साल। ये पीटीआई से पहले की जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, उस वक्त ये स्लाटिंग इलाका था, स्लाटिंग ये पड़ी थी। ये अब देखो खोखे बने हुए हैं, चादर पड़ी है। 3 करोड़ 3 अरब रुपया दिया था नवाज शरीफ ने इनके इलाका, 3 अरब रुपया दिया था यहाँ का। और क्या जी, वो दिए ना लोगों को, दिए और दिए लोगों को दिया। ये पीटीआई वाले इनकी अभी छुट्टी है। महीनों में काम किया है ना इन्होंने, वही काम ये भी आके करेगा। ये 72 सालों में जो कर रहे हैं ना, जमात वाले करेंगे ये ना। मौका तो मिलना चाहिए ना काम करने का। इस्लामी वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, सही हैं। जमात इस्लामी वाले पूरी एक आदमी है पीटीआई का हमारा। और जमात इस्लामी वाले भी यहाँ ये जो ना मतलब खरीदे हुए लोग हैं ना, ये खरीदे हुए ना, यहाँ तो ये आपके साथ बैठे थे। ये देखो ये 7 करोड़ का ये मुंह से कह रहे हैं ना कि पता है 3 करोड़ दिया है। किधर? 3 अरब वो किधर है? ये आप देखें, ये देखें उनका आबाई हल्का है, उनका आबाई हल्का है ये। देखिए, नवाज शरीफ एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, अगर वो यहाँ से लड़ेंगे तो मुझे लगता है वो जीत जाएंगे। सर नहीं जीतेंगे। ये हकीकत बात है। ये तो जो चंद जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, ये तो कहते हैं जीतेगा। सर उनके लिए मुश्किल है, ये हकीकत बात है। मैं सारे कह रहे हैं हम उन्हें वोट देंगे। पीपल पार्टी से तल्लुक रखता हूँ, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल होगा ये कि यहाँ अक्सरियत पीटीआई की है ना।